السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى. باب السواك يوم الجمعة. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ کتاب الجمعہ چل رہا تھا اور اس میں جمعہ سے پہلے غسل کرنا اور اچھی طریقے سے زینت اختیار کرنا، صفائی کرنا وغیرہ مسئلے کو بیان کر رہے تھے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مسواک کو بھی بتایا کہ جمعہ کے دن خصوصیت کے ساتھ مسواک کر کے اپنے منہ کو صاف کرنا چاہیے، اس وجہ سے کہ اجتماع کا موقع ہے، بہت سارے لوگ جمع ہوں گے اور تمہارے منہ کی بدبو سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوگی، لوگوں کو بھی تکلیف ہوگی۔ اس تکلیف سے بچانے کے لیے باب قائم کیا السواک کو یوم الجمعہ۔ جی۔ وقال أبو سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يستن. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي أو قال لولا أن أشق على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. لیکن چونکہ اس میں مشقت ہے، اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو کا حکم نہیں فرما رہے ہیں، بلکہ سنت ہے کہ ہر وضو کے وقت آدمی مسواک کیا کرے۔ جی۔ حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا شعيب بن الحبحاب قال حدثنا أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثرت عليكم في السواك. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن منصور وحسين عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يصوص فاه. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب بیدار ہوتے تھے تو پہلا کام مسواک کرنے کا کرتے تھے، اس وجہ سے کہ منہ کے بند رہنے کی وجہ سے، سونے کی حالت میں منہ کے بند رہنے کی وجہ سے منہ میں ایک قسم کی بدبو پیدا ہو جاتی ہے۔ اس بدبو کو دور کرنے کے لیے سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسواک فرمایا کرتے تھے۔ جی۔ باب من تسوق بسواك غيره. اگر کسی دوسرے آدمی کا مسواک ہو تو اس کی اجازت سے اگر تم مسواک کرنا چاہتے ہو تو یہ دوسرے کا مسواک استعمال کرنا جائز اور درست ہے۔ جی۔ حدثنا إسماعيل قال حدثني سليمان بن بلال قال هشام بن عروة أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل عبد الرحمن بن أبي بكر ومعه سواك يستن به. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الموت میں حضرت عبد الرحمن جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے، وہ آئے اور اس حال میں آئے کہ وہ مسواک کر رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک سے بہت زیادہ تعلق تھا، اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ مسواک کرنا چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاج شناس تھی، وہ سمجھ گئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک کرنے کا جی چاہ رہا ہے، اس وجہ سے انہوں نے پوچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی کا مسواک لے کر خوب اس کو کیا اپنے دانتوں سے دبا کر نرم کیا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کیا۔ تو اس سے دوسرے کے مسواک کی اجازت سے کرنے کی اجازت معلوم ہوئی۔ جی۔ فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له أعطني هذا السواك يا عبد الرحمن فأعطانيه فقسمته ثم مضغته فأعطيته رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستنى به وهو مستند إلى صدري. باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة. جمعہ کے دن فجر کی نماز میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا قرات فرمایا کرتے تھے، اور جمعہ کے دن فجر کی نماز میں کون سی صورتوں کو پڑھنا افضل، بہتر اور سنت ہے، مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہاں پر ذکر کرتے ہیں۔
शवाफे के यहाँ तो इसका बहुत ज्यादा एहतमाम होता है, हम अहनाफ के यहाँ इसका एहतमाम नहीं होता। इस वजह से जुमा के दिन फजर की नमाज में इस सूरतों के पढ़ने का एहतमाम करना चाहिए जी। حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل وهل أتى على الإنسان. باب الجمعة في القرى والمدن. ये बहुत ही मशहूर बहस है, जो पहले भी सबक में बताया था तुम्हें कि जुमा फिल कुरा, देहातों में छोटे छोटे गांव में जुमा पढ़ना जायज है या जुमा पढ़ना जायज नहीं है। नमाज में सबसे बड़ी नमाज, सबसे ज्यादा अफजल नमाज जो है वो जुमा की नमाज है, और जुमा की नमाज के लिए दूसरी नमाजों के मुकाबले में कुछ ज्यादा शर्त है, और ये सब इमामों के नजदीक जुमा की अहमियत और जुमा की नमाज की क्या है शर्तों के मुतालिक अपने अपने इज्तिहाद से उन्होंने शर्तों को जो करार दिया हो, लेकिन इतना जरूर है कि आम नमाजों के मुकाबले में इस नमाज की अदायगी के लिए कुछ शर्त ज्यादा है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह के नजदीक जुमा की नमाज के वजूब के लिए शर्तों में से एक शर्त उस जगह का शहर होना या करिया कबीरा होना है। छोटे गांव में जुमा की नमाज वाजिब नहीं होती। जुमा जामिउल जमाआत है, इस वजह से छोटे छोटे गांव में जुमा नहीं होगी, और क्या है तो वो सब के सब वो एक बड़ी मस्जिद में जमा होकर जुमा की नमाज को वो अदा करेंगे। बहरहाल इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह के नजदीक छोटे गांव हो या बड़ा गांव हो उसकी शर्त नहीं है, लेकिन उनके नजदीक तादाद की शर्त है कि जिस जगह पर 40 आदमी नमाज पढ़ने वाले मौजूद हों तो उस जगह पर जुमा की नमाज दुरुस्त होगी। अगर किसी जगह पर 40 आदमी नहीं है, 35 ही आदमी हैं, तो फिर उस सूरत में जुमा की नमाज नहीं होगी, जोहर की नमाज पढ़नी पड़ेगी। बहरहाल जुमा फिल कुरा की ये बहस है, और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह के नजदीक शहर में जुमा पढ़ना फर्ज है, वाजिब है, और कुरा छोटे करिए में गांव में जुमा की नमाज पढ़ना दुरुस्त नहीं है, वहाँ जोहर की नमाज ही पढ़नी पड़ेगी और जोहर की नमाज ही फर्ज होगी। जुमा अगर पढ़ोगे तो सूरत में चूंकि वहाँ जुमा वाजिब ही नहीं होती, इस वजह से नफल होगी और जोहर की नमाज की फर्जियत क्या है बाकी रहेगी। बहरहाल इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह उनके मसलक के मुतालिक मैंने पहले तुम्हें बताया था कि अगर जुमा मक्का मुकर्रमा में फर्ज हुई थी, मक्का शहर था लेकिन वहाँ सब जमा होकर पढ़ नहीं सकते थे, इस वजह से जुमा नहीं पढ़ी गई। फिर क़ुबा में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 21 दिन रहे, तो 21 दिन में कम से कम 3 मरतबा, अगर 14 दिन रहे हैं तो कम से कम 2 मरतबा जुमा का दिन आया था। लेकिन वो भी छोटा सा कबीला था, छोटा सा करिया था जहाँ मस्जिद क़ुबा बनाई गई थी, इस वजह से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पर भी नहीं पढ़ी। और फिर जब मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले गए तो मदीना मुनव्वरा चूंकि शहर था, इस वजह से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पर जुमा पढ़ी जी। حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن أبي جمرة الضبعي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن أول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد القيس بجواثة من البحرين. जुवासा बहरीन में एक जगह थी, वहाँ पर ये अब्दुल कैस का वफ्द रहता था, और वहाँ पर क्या नमाज पढ़ी। हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं करिया जुवासा करिया था। हमारी तरफ से जवाब ये है कि जुवासा करिया नहीं था, बल्कि शहर में उसका शुमार होता था, जैसे मौरखीन के तहरीरों से मालूम होता है। बहरहाल हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना मुनव्वरा जुमा अदा करने के बाद सबसे पहले जुवासा में जुमा अदा की गई जी। حدثني بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري أخبرني سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع. وزاد الليث قال يونس كتب رزيق بن حكيم إلى ابن شهاب وأنا معه يومئذ بوادي القرى هل ترى أن أجمع ورزيق عامل على أرض يعملها وفيها جماعة من السودان وغيرهم. रुज़िक क्या है, आमिल थे, एक जगह पर गवर्नर बनाकर भेजे गए थे, और ये वो गवर्नर जो थे उनके पास कुछ जमीन वगैरह भी थी, इस वजह से अपने गुलामों के साथ वो जमीन में खेत में काम वगैरह करने के लिए जाया करते थे, लेकिन वो जमीन जो थी वो देहात में थी। अब वो पूछ रहे हैं कि मैं आमिल हूँ और जुमा की नमाज के लिए गवर्नर का, हाकिम का होना ये शर्त है, लेकिन मैं जहाँ जुमा पढ़ रहा हूँ वहाँ वो छोटा गांव है, छोटे गांव होने की वजह से वहाँ जुमा नहीं होता,
تو کیا مجھے اس چھوٹے گاؤں کو چھوڑ کر کیا ہے بڑے شہر میں یا بڑی جگہ پر جہاں پر جمعہ فرض ہوتا ہے وہاں جا کر جمعہ پڑھنا چاہیے یا نہیں؟ یا یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ میں حاکم ہوں، حاکم ہونے کی وجہ سے مجھے جمعہ کے اختیار کرنے کا، جمعہ کے قائم کرنے کا اختیار ہے، میرے ساتھ میرے غلام اور خادم وغیرہ بھی ہوتے ہیں، تو وہ چھوٹی جگہ پر میں جمعہ پڑھ سکتا ہوں یا نہیں؟ یہ سوال انہوں نے پوچھا۔ وہ روزے کو ناملون، ورزيق عامل على أرض يعملها وفيها جماعة من السودان وغيرهم ورزيق یعنی ان کے جو غلام تھے سودانی وہ ان کے ساتھ ہوا کرتے تھے۔ وہ روزے ورزيق يومئذ على أيلة فكتب ابن ایلا کے اوپر وہ حاکم تھے، تو کہتے ہیں میں ایلا میں نہیں ہوتا، دوسری جگہ میں ہوتا ہوں جہاں میری کھیت ہے، میری زمین ہے، وہاں میں اپنے غلاموں کے ساتھ کام کرتا ہوں، اور جمعہ آ گیا، اب مجھے وہاں جمعہ پڑھنا جائز ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہ میں حاکم ہوں، میرے ساتھ نماز پڑھنے والے سوڈانی موجود ہے، یا یہ ہے کہ میں اس جگہ کو چھوڑ کر پھر کیا ہے شہر میں جاؤں اور شہر میں جا کر جمعہ قائم کروں؟ وکتب ابن شہاب، فكتب ابن شهاب وأنا أسمع يأمره أن يجمع يخبره أن سالما حدثه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته الإمام راع ومسؤول عن رعيته والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته قال وحسبت أن قد قال والرجل راع في مال أبيه وهو مسؤول عن رعيته وكلكم راع ومسؤول عن رعيته باب هل على من لا يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم؟ جن لوگوں کے اوپر جمعہ کی نماز فرض نہیں ہے ان لوگوں کے لیے غسل کرنا مسنون ہے یا غسل کرنا مسنون نہیں ہے؟ اس مسئلے کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بتا رہے ہیں۔ جی، وقال ابن عمر رضي الله عنهما إنما الغسل على من يجب عليه الجمعة اس لیے کہ جمعہ کی نماز کے لیے ان کو جانا ہے تو جمعہ کی نماز کی فضیلت، پھر بہت سارے آدمی وہاں ہوں گے، اس وجہ سے غسل ان لوگوں کے لیے غسل ہے جو جمعہ میں شریک ہونا چاہتے ہوں، اور جو جمعہ میں شریک ہونا نہیں چاہتے ان کے لیے غسل کرنا مسنون نہیں ہے، کر تو سکتے ہیں لیکن مسنون نہیں ہے۔ جی، حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني سالم بن عبد الله أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من جاء منكم الجمعة فليغتسل دیکھو اس میں من جا منکم الجمعہ، جو شخص تم میں جمعہ کی نماز کے لیے آئے اس کو غسل کرنا چاہیے، تو معلوم ہوا کہ نماز کے لیے یہ غسل ہے۔ جی، حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن صفان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله له فغدا لليهود وبعد غد للنصارى فسكت ثم قال حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده ہر مسلمان پر ہفتے میں ایک مرتبہ غسل کرنا مسنون ہے، لازم ہے، اس وجہ سے ہفتے میں ایک مرتبہ غسل کرنا چاہیے، جمعہ کا غسل بھی چاہیے اور اسی طریقے سے جمعہ کی نماز کے لیے غسل بھی چاہیے۔ تو اگر کسی آدمی نے جمعہ کے لیے غسل کر لیا تو جمعہ کا غسل بھی پورا ہو جائے گا، ہفتے میں ایک دن غسل کرنا ہے اس حدیث پر بھی عمل ہو جائے گی، اور اگر جمعہ کے بعد اس نے کیا ہے تو من غسل و اغتسل پر بھی عمل ہو جائے گا۔ جی، رواه أبان بن صالح عن مجاهد عن طاووس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لله على كل مسلم حق أن يغتسل في كل 7 أيام يوما حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا شبابة قال حدثنا ورقاء عن عمرو بن دينار عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذنوا للنساء بالليل إلى المساجد حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو سامة قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة في المسجد فقيل لها لما تخرجين وقد تعلمين أن عمر رضي الله عنه يكره ذلك ويغار قالت فما يمنعه أن ينهاني قال يمنعه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله باب الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطر
اگر کوئی بارش ہو یا ہوا ہو یا کیا ہے کرفیو لگا ہوا ہو جیسا کہ آج کل کے زمانے میں ہوتا ہے یا کیا ہے 144 ٹرین لگی ہوئی ہو تو اس صورت میں اگر کوئی آدمی جمعہ میں شریک نہ ہو تو یہ عذر قرار دیا جائے گا یا عذر نہیں قرار دیا جائے گا، اس مسئلے کو اس نے ذکر کیا ہے. جی حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال أخبرنا عبد الحميد صاحب الزيادي قال حدثنا عبد الله بن الحارث ابن عم محمد بن سيرين قال ابن عباس رضي الله عنهما لمؤذنه في يوم مطير إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم، فكأن الناس استنكروا فقال فعله من هو یعنی خير. انہوں نے جب یہ اعلان کیا حی علی الصلاۃ کی جگہ پر یہ اعلان کیا کہ صلو فی رحالکم، تو لوگوں نے بڑا تعجب کیا کہ یہ اذان میں یہ کون سے الفاظ بڑھا دیے گئے. تو اس کو دیکھ کر انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر ایسی حالت پیش آتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اذان ہی میں اعلان کرا دیا کرتے تھے کہ مسجد میں مت آؤ، راستے میں بارش ہے، راستے میں کیا کیچڑ ہے، ہوا ہے، پریشانی ہے، اس وجہ سے اپنے اپنے جگہوں پر اپنے اپنے گھروں میں ہی تم نماز کر کے جماعت کر کے نماز پڑھ لو. جی فقال فعله من هو خير مني إن الجمعة عزمة وإني كرهت أن أحرجكم فتمشون في الطين والدحض. باب من أين تؤتى الجمعة وعلى من تجب. کتنی دور سے آنا چاہیے؟ شہر مثلا بڑا ہو، اور آج کل تو شہر بہت بڑے ہو گئے، بمبئی بھی بہت بڑا شہر ہو گیا ہے، لندن بھی بہت بڑا شہر ہے. اگر اس صورت میں کوئی شہر کے اس حصے میں رہتے ہو تو اس کو کتنی دور سے نماز پڑھنے کے لیے جانا چاہیے؟ جی لقول الله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. وقال عطاء إذا كنت في قرية جامعة فنودي بالصلاة من يوم الجمعة فحق عليك أن تشهدها، سمعت النداء أو لم تسمعه. وكان أنس رضي الله اگر عنه. کسی جگہ پر جمعہ فرض ہوتی ہو پھر اس صورت میں اذان ہو یا اذان کی آواز تمہارے پاس آئے یا اذان کی آواز تم کو سنائی نہ دے، ہر صورت میں جمعہ پڑھنا تمہارے لیے لازم ہے، ضروری ہے، اس وجہ سے جمعہ کے لیے شریک ہونا چاہیے. جی وكان أنس رضي الله عنه في قصره أحيانا يجمع وأحيانا لا يجمع. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بتایا تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد انہوں نے مدینہ منورہ چھوڑ دیا تھا، اور چھوڑنے کے بعد وہ عراق میں بصرہ میں چلے گئے تھے، اور بصرہ کا جو شہر تھا اس بصرہ کے شہر کے بھی کیا ہے کونے میں وہ رہا کرتے تھے، اور وہاں سے وہ کبھی بصرہ میں آ کر جمعہ پڑھتے تھے، کبھی نہیں پڑھتے تھے، قریہ میں وہ کیا ہے شہر سے دور ہونے کی وجہ سے. جی وهو بالزاوية على فرسخين. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن عبيد الله بن أبي جعفر أن محمد بن جعفر بن الزبير حدثه عن عروة بن الزبير رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم والعوالي. کان الناس ینتابون الجمعہ، تو لوگ جمعہ کی نماز کے لیے نوبت بر نوبت آتے تھے، یعنی شہر میں جو لوگ نہیں رہتے تھے، شہر کے کنارے پر شہر سے باہر رہتے تھے، وہ لوگ جمعہ کی نماز کے لیے اپنے اپنا کام کو چھوڑ کر کبھی کبھی جمعہ کی نماز کے لیے وہ آ جایا کرتے تھے، کبھی اس جمعہ کو آئے، کسی دوسری جمعہ کو دوسرے آئے، اس طریقے سے نوبت بر نوبت وہ جمعہ کے لیے آتے تھے. گاؤں میں جمعہ نہیں ہوتا، وہ اس جگہ پر جہاں وہ رہتے ہیں وہاں جمعہ نہیں ہوتا، اس وجہ سے وہ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے شہر میں آیا کرتے تھے، لیکن وہ دوامی اور ہمیشہ طور پر نہیں، اس لیے کہ ان کے اوپر تو جمعہ فرض نہیں ہے، وہ تو جمعہ کی فضیلت یا جمعہ کی نورانیت کو حاصل کرنے کے لیے کبھی کبھی آیا کرتے تھے. جی فيأتون في الغبار يصيبهم الغبار والعرق فيخرج منهم العرق. اس وجہ سے جب وہ آتے تھے تو 2 میل 3 میل دور سے چل کر آیا کرتے تھے، تو راستے میں غبار بھی لگتا تھا، گرمی ہونے کی وجہ سے پسینہ وغیرہ بھی ہوتا تھا، اور وہ سب غبار اور پسینہ کی وجہ سے ان کے بدن سے ایک قسم کی بدبو نکلتی تھی. جی فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان منهم وهو عندي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا. باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس. جمعہ کی نماز کا وقت کون سا ہے؟ ظہر کی نماز کا جو وقت ہے وہی جمعہ کی نماز کا وقت ہے. اس وجہ سے زوال ہو گیا، زوال ہونے کے ساتھ ہی جیسے ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اس طریقے سے جمعہ وقت کا وقت بھی شروع ہو جاتا ہے. حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وغیرہ کا اختلاف ہے، اور وہ یہ فرماتے ہیں کہ زوال سے پہلے بھی وقت ہو جاتا ہے. اس وجہ سے آج کل تو مکہ مکرمہ مدینہ منورہ جاؤ گے
تو وہ زوال سے 15 منٹ 20 منٹ پہلے یا 10 منٹ پہلے وہ اذان دیتے ہیں. حالانکہ جمعہ کی نماز کا جو اصل اور صحیح وقت ہے وہ زوال کے بعد شروع ہوتا ہے. جی. وكذلك يذكر عن عمر وعلي والنعمان بن بشير وعمرو بن حريث رضي الله عنهم. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يحيى بن سعيد أنه سأل عمرة عن الغسل يوم الجمعة قالت عائشة رضي الله عنها كان الناس مهنة أنفسهم وكانوا إذا راحوا إلى محنت الجمعة. انفسہم یعنی اپنے نفس کی اپنا آپ کا کام خود کرتے تھے، خود محنت اٹھایا کرتے تھے، کام کیا کرتے تھے. ان کے پاس غلام وغیرہ نہیں تھے کہ وہ غلاموں سے کام کروائے، بلکہ خود ہی محنت مشقت کرتے تھے اور خود ہی کام کرتے تھے. جی. وكانوا إذا راحوا إلى الجمعة راحوا في هيئتهم فقيل لهم لو اغتسلتم. حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا فليح بن سليمان عن عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان التيمي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز ہر موسم میں، سردی ہو گرمی ہو، زوال کے بعد بہت جلدی پڑھتے تھے. اس وجہ سے جمعہ کی نماز کو زوال کے بعد جلدی پڑھنا یہ مسنون ہوگا، افضل ہوگا. گرمی کے دنوں میں جیسے ظہر کی نماز کو مؤخر کیا جاتا ہے، اس طریقے سے ظہر کی نماز کو جس طرح سے مؤخر کیا جاتا ہے اس طریقے سے جمعہ کی نماز کو مؤخر نہیں کیا جائے گا. جی. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نبكر بالجمعة ونقيل بعد الجمعة. اور قیل اللہ جمعہ کی نماز کے بعد کرتے تھے. جی. باب إذا اشتد الحر اس يوم وجہ سے جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے بعد قیل اللہ کرنا مسنون ہے. جمعہ کی نماز سے پہلے قیل اللہ مسنون نہیں ہے، اور کھانا بھی جمعہ کی نماز کے بعد کھانا مسنون ہے، افضل ہے، بہتر ہے. جی. باب إذا اشتد الحر يوم الجمعة. حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا حرمي بن عمارة قال حدثنا أبو خلدة هو خالد بن دينار قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد البرد بكر بالصلاة وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة يعني الجمعة. وقال يونس بن بكير أخبرنا أبو خلدة فقال بالصلاة ولم يذكر الجمعة. وقال بشر بن ثابت حدثنا أبو خلدة صلى بنا أمير الجمعة ثم قال لأنس رضي الله عنه كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر. باب المشي إلى الجمعة. پیدل چل کر جانا افضل ہے. اگر نہ ہو تو سواری پر بھی جا سکتے ہیں، لیکن افضل پیدل چل کر جانا ہے. جی. وقول الله عز وجل فاسعوا إلى ذكر الله ومن قال السعي العمل والذهاب لقوله تعالى وسعى لها سعيها. وقال ابن عباس رضي الله عنهما يحرم البيع حينئذ. وقال عطاء تحرم الصناعات كلها. وقال إبراهيم بن سعد عن الزهري إذا أذن المؤذن يوم الجمعة وهو مسافر فعليه أن يشهد. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا يزيد بن أبي مريم قال حدثنا عباية بن رفاعة قال أدركني أبو عبس وأنا أذهب إلى الجمعة فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اغبرت قدمه في سبيل الله حرمه الله على النار. اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلنے میں جو تمہارے پاؤں کے اوپر گرد و غبار لگے گا وہ جہنم کی آگ سے آزادی کا سبب بنے گا. یہ وہی حدیث ہے جو آج کل تبلیغی جماعت والے پیدل جماعت نکلنے کے سلسلے میں کہا کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں چاہے تو وہ نماز ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں چاہے تو وہ طلب علم ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جو پاؤں غبار آلود ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کے عذاب سے اس کو بچائے گا. جی. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون. جب جماعت کھڑی ہو گئی ہو اور ہمتاً جماعت میں جب رکوع ہوتا ہے تو اس میں لوگ دوڑ کر آتے ہیں فٹافٹ رکعت کو حاصل کرنے کے لیے. تو اس میں آدمی کا کیا ہے بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے اور اس صورت میں کیا ہے سانس چڑھ جاتی ہے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طریقے سے دوڑ کر آنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے سکون اور وقار کے ساتھ ہی آؤ، جو مل جائے اس کو پڑھ لو، جو رہ جائے اس کی قضا کر لو. جی. وأتوها تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا.
حدثني عمرو بن علي قال حدثنا أبو قتيبة قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة لا أعلمه إلا عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوموا حتى تروني وعليكم السكينة. باب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ مبارکہ مسجد کے ساتھ بالکل لگا ہوا تھا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کمرے میں سے اس دروازے میں سے جب ظاہر ہوتے تھے مسجد میں داخل ہونے کے لیے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ منتظر ہوتے تھے. ذرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھ لیا تو وہ اقامت کہنا شروع کر دیا کرتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پر آ کر نماز پڑھایا کرتے تھے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کچھ ضرورت پیش آ گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر واپس تشریف لے گئے. لوگوں کو یہاں کھڑا رہنا پڑا. مصلی پر کوئی نہ ہو اور پھر ساری کے ساری سب کھڑی ہو جائے، جیسا کہ آج کل بہت سی جگہ پر ہوتا ہے، تو یہ مکروہ ہے. ہاں، امام اگر مصلی پر ہو اور پھر آدمی کھڑے ہو جائے تو یہ مکروہ نہیں ہے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا تقوموا حتی ترونی، جب تک تم مجھے دیکھ نہ لو کہ میں مسجد میں آ گیا ہوں، مسجد میں آ رہا ہوں، وہاں تک مت کھڑے ہو جماعت کے لیے. جی، باب لا يفرق بين اثنين يوم الجمعة. بہت ہی آسان مسائل چل رہے ہیں، اس وجہ سے ذرا فٹافٹ چلو، آہستہ آہستہ کی ضرورت نہیں ہے. جی، حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله یہ قال آداب میں سے بتایا، یہ بھی پہلے بتایا گیا تھا، صف میں لوگ بیٹھ گئے ہو تو جگہ ہو تو بیٹھنا چاہیے، لیکن اگر جگہ نہ ہو تو دو آدمی کو الگ کر کے زبردستی اس میں گھسنا یہ اچھا نہیں ہے، منع ہے. جی، قال اخبرنا ابن ابي ذئب عن سعيد المقبوري عن ابيه عن ابن وديعة عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة وتطهر بما استطاع من طهر ثم ادهن او مس من طيب ثم راح فلم يفرق بين اثنين فصلى ما كتب له ثم اذا خرج الامام انصت غفر له ما بينه وبين الجمعة الاخرى. باب لا يقيم الرجل اخاه يوم الجمعة ويقعد في مكانه. حدثنا کسی آدمی کو اس کی جگہ میری جگہ ہے، اٹھ جاؤ تم یہاں سے، اس طریقے سے جو آدمی مسجد یہ کیا ہے، ایسی جگہ ہے کہ کسی کی ملک نہیں ہے، وقف جگہ ہے، ہر ایک آدمی کو اسے فائدہ اٹھانے کا حق ہے. اس وجہ سے جو پہلا آیا اور جا کر اس میں بیٹھ گیا، اب کوئی دوسرا بعد میں آیا کہ یہ تو میری جگہ ہے، میں یہاں بیٹھا کرتا ہوں، تم اٹھو، تو یہ درست نہیں ہے. جی، حدثنا محمد هو ابن سلام قال اخبرنا مخلد بن يزيد قال اخبرنا ابن جريج قال سمعت نافعا قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يقيم الرجل اخاه من مقعده ويجلس فيه. قلت لنافع الجمعة قال الجمعة وغيرها. باب یعنی جمعہ اور جمعہ کے علاوہ سب یہی حال ہے. اس وجہ سے یہ درست نہیں ہے. جو پہلا بیٹھ گیا، جس نے جگہ کو حاصل کر لی، وہ زیادہ حقدار ہے اس جگہ کو استعمال کرنے کا. دوسرا آدمی میری جگہ کہہ کر اس کو اٹھا نہیں سکتا. جی، باب الاذان في الجمعة. حدثنا اذان فی الجمعہ ہے، اذان فی الجمعہ ہے. يوم باب الاذان يوم الجمعة. اچھا، تو پھر فیل کیوں کہا تھا؟ جی، حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن السائب بن يزيد قال كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کس طریقے سے جمعہ ہوتا تھا، کیا کیا طریقہ تھا، وہ اس حدیث پاک میں بتایا گیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جمعہ کی نماز کے لیے لوگ مسجد میں آ جاتے تھے اور زوال کا انتظار کرتے تھے. زوال ہو گئی، زوال ہونے کے ساتھ ہی فوراً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لے آتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یعنی ممبر کے سامنے ایک اذان ہوتی تھی. اذان ختم ہو گئی، خطبہ شروع ہو گیا، خطبہ ختم ہو گیا، اقامت ہو گئی اور نماز پوری ہو گئی. لیکن جب حضرت عثمان غنی حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، پھر اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اسی طریقے سے ہوتا تھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو اس وقت مدینہ منورہ بہت زیادہ وسیع ہو گیا تھا. اس وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جگہ تھی زاویہ کر کے، اس زورا کے اوپر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور اذان کی شروعات کی.
علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اس وجہ سے یہ اذان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شروع کردہ ہے، اور اسی طریقے سے تراویح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شروع کردہ ہے۔ اس کو بھی اس کے اوپر عمل کیا جائے گا، اس کو بھی سنت قرار دیا جائے گا۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں سے کسی نے اس میں اختلاف وغیرہ نہیں کیا، تو گویا کہ اجماعی مسئلہ ہو گیا، اور یہ اذان جو ہے شروع ہو گئی۔ تو آج کل جو ہمارے یہاں پہلی اذان ہو رہی ہے، وہ پہلی اذان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شروع کردہ ہے۔ دوسری اذان ہوتی ہے جو خطبہ کے سامنے ہوتی ہے، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلی آ رہی ہے، وہ ہے۔ بہرحال اذا کان النداء یوم الجمعہ، كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالثة على الزوراء۔ زورا جگہ کا نام ہے، اس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے مسجد سے باہر ایک اذان کا اعلان کیا تاکہ لوگ مسجد میں سب کے سب جمعہ کے لیے شریک ہو سکے۔ جی، قال أبو عبد الله الزوراء موضع بالسوق بالمدينة، باب المؤذن الواحد يوم الجمعة۔ جمعہ کی جو اذان وغیرہ دی جائے گی وہ ایک ہی آدمی کی طرف، ایک ہی آدمی سے، بعض مرتبہ کیا ہے کہ مسجد کے چار کونوں میں، اس زمانے میں لاؤڈ سپیکر وغیرہ نہیں تھے، اس وجہ سے مسجد کے مختلف کونوں میں ایک ساتھ اذان ہوا کرتی تھی تاکہ سب جگہ پر اذان کا آواز پہنچ جائے۔ جی، حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون عن الزهري عن السائب بن يزيد رضي الله عنه أن الذي زاد التأذين الثالث يوم الجمعة عثمان بن عفان حين كثر أهل المدينة، ولم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذن غير واحد، وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام يعني على المنبر، باب يجيب الإمام على المنبر إذا سمع النداء۔ اذا خرج الامام فلا صلاۃ ولا کلام، حدیث پاک میں آیا ہے۔ اس وجہ سے امام جب ممبر میں خطبہ دینے کے لیے چل پڑے، اس وقت سے لے کر فارغ ہو جائے، وہاں تک بات چیت کرنا، تسبیحات پڑھنا، قرآن پڑھنا، نوافل وغیرہ پڑھنا ہمارے نزدیک مکروہ ہے۔ اب ہمارے پر لازم اور ضروری ہے کہ امام جو خطبہ دے اس خطبے کی طرف ہم متوجہ ہو جائیں۔ جی، حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أبو بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال سمعت معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وهو جالس على المنبر أذن المؤذن فقال الله أكبر الله أكبر، فقال معاوية الله أكبر الله أكبر، فقال أشهد أن لا إله إلا الله، فقال معاوية رضي الله عنه اذان کے جواب دینے کے لیے انہی الفاظ کو لوٹایا جائے گا، یا حیالتین کے وقت لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا جائے گا؟ یہ مسئلے کا جو اختلاف ہے وہ حدیث ہے یہ۔ جی، فقال معاوية رضي الله عنه وأنا، قال أشهد أن محمد رسول الله، یعنی انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا، میں گواہی، اذان دینے والا کہہ رہا ہے اشہد، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ ایک ہی ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو اس پر حضرت معاویہ نے کہتا ہے کہ وہ انا، اور یعنی میں بھی گواہی دیتا ہوں، وہ انا کہہ دے یا پورا جملہ جو مؤذن کہہ رہا ہے وہ جملے کو لوٹائے، دونوں درست ہے۔ جی، قال أشهد أن محمد رسول الله، قال معاوية وأنا، فلما أن قضي التأذين قال يا أيها الناس إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المجلس حين أذن المؤذن يقول ما سمعتم مني مقالتي، باب الجلوس على المنبر عند التأذين۔ ممبر خطبہ دینے کے لیے بیٹھے تو اب خطبے کے کیا کیا احکامات ہوں گے، مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہاں سے اس کو ذکر کر رہے ہیں۔ امام سب سے پہلے اٹھ کر ممبر پر جا کر بیٹھ جائے، اس کے سامنے اذان ہو، اور اذان کے ختم ہونے کے بعد پھر وہ کھڑا ہو کر خطبہ پڑھے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرے، اور پھر اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائے، اور پھر اس کے بعد کھڑا ہو اور کھڑے ہو کر دوسرا خطبہ پڑھے، اور دوسرے خطبے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے، امت کے لیے دعا کرے۔ یہ اصل خطبہ ہے، اور اس طریقے سے خطبہ دینا درست ہے، اور اس طریقے سے خطبہ دے کر نماز پڑھی جائے گی تو نماز درست ہوگی۔ جی، حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أن السائب بن يزيد رضي الله عنه أخبره أن التأذين الثاني يوم الجمعة أمر به عثمان حين كثر أهل المسجد، وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام، باب التأذين عند الخطبة۔ حدثنا محمد بن مقاتل
قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال سمعت السائب بن يزيد رضي الله عنه يقول إن الأذان يوم الجمعة كان أوله حين يجلس الإمام يوم الجمعة على المنبر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فلما كان في خلافة عثمان وكثروا أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث فأذن به على الزوراء فثبت الأمر على ذلك. باب الخطبة على المنبر. وقال أنس رضي الله عنه خطب النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر. حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري القرشي الإسكندراني قال حدثنا أبو حازم بن دينار أن رجالا أتوا سهل بن سعد الساعدي وقد امتروا في المنبر مما عوده فسألوه عن ذلك فقال والله إني لا أعرف مما هو ولقد رأيته أول يوم وضع وأول يوم جلس عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلانة امرأة من الأنصار قد سماها سهل مري غلامك النجار أن يعمل لي أعوادا أجلس عليهن إذا كلمت الناس، فأمرته فعملها من طرفاء الغابة ثم جاء بها فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بها فوضعت ها هنا، ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليها وكبر जिस जगह पर हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मिंबर रखा गया था आज तक उसी जगह पर मिंबर रखा हुआ है। यानी मौजूदा ज़माने में मस्जिद में बढ़ोतरी हुई लेकिन मिंबर की जो जगह है वो वही है। इस वजह से मदीना मुनव्वरा में आजकल का जो मिंबर है, मिंबर तो नया है, मिंबर तो दूसरा है, लेकिन जगह वही है जिस जगह पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मिंबर रखा जाता था। जी। ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليها وكبر وهو عليها ثم यानी हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मिंबर बनकर आ गया तो उस पर हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर नमाज में किस तरीके से नमाज पढ़ी जाती है, नमाज का पूरा तरीका मिंबर पर बताया। हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पहले गुजरी है। जी। ثم ركع وهو عليها ثم نزل القهقرة فسجد في أصل المنبر ثم عاد، فلما فرغ أقبل على الناس فقال أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. मैंने इस वजह से क्या ताकि तुमको नमाज की इक्तिदा मेरी का मालूम हो जाए कि मैंने जिस तरीके से कयाम किया, मैंने जिस तरीके से रुकू किया, मैंने जिस तरीके से सजदा किया, तुम लोग भी उसी तरीके के ऊपर नमाज पढ़ोगी ताकि मेरी सुन्नत, मेरा तरीका और नमाज की पूरी कैफियत तुम्हारे सामने आ जाए। जो इस तरीके से नमाज पढ़ेगा उसके नमाज कबूल होगी अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ, और जो इसमें गड़बड़ करेगा उसके नमाज में खतरा होगा। जी। حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر بن أبي كثير قال أخبرني يحيى بن سعيد قال أخبرني ابن أنس أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان جذع يقوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर के बनने से पहले जुमा का दिन जो खुतबा दिया करते थे तो वहाँ मस्जिद में एक क्या है खजूर का तना था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस तना पर टेक लगाकर खुतबा दिया करते थे। जब मिंबर बनकर आ गया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर पर खड़े होकर खुतबा देना शुरू किया तो वो खजूर का तना ऐसा रोने लगा जैसे क्या है एक जानदार बच्चा रोया करता है धाड़े मार मार कर। तो हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मौजज़ा था। हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये मोहब्बत थी कि इंसान तो इंसान, दरख्तों में भी और अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा शऊर पैदा किया है, ऐसी मोहब्बत पैदा की है कि हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत से हटने की वजह से उनको क्या है रंज हुआ, अफसोस हुआ। हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे उतरे और उस तने को थपथपाया और तस्कीन दी और वहीं पर उसको दफन किया और कहता है क़यामत के दिन वो भी वहां से उठेगा। जी। فلما وضع له المنبر سمعنا للجذع مثل أصوات العشار حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليه. وقال سليمان أن يحيى أخبرني حفص بن عبيد الله بن أنس سمع جابر رضي الله عنه. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر فقال من جاء إلى الجمعة فليغتسل. باب الخطبة قائما. खुतबा खड़े होकर दिया जाएगा। जी। وقال أنس رضي الله عنه بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما. حدثني عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا عبيد الله بن عمر النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يقعد ثم يقوم كما تفعلون الآن. باب استقبال الناس الإمام إذا خطب. इमाम जब खुतबा देगा तो किबले की तरफ उसकी पीठ होगी और लोगों की तरफ चेहरा होगा। जी। واستقبل ابن عمر وأنس رضي الله عنهم الإمام.
حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن هلال بن أبي ميمونة قال حدثنا عطاء بن يسار أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله. باب من قال في الخطبة بعد الثناء أما بعد. رواه خطبہ میں اما بعد پڑھنے کا مسنون ہے، اس وجہ سے خطبہ میں اما بعد پڑھا جائے گا. جی. رواه عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال محمود حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة قال أخبرتني فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت دخلت على عائشة والناس يصلون قلت ما شأن الناس فأشارت برأسها إلى السماء فقلت حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت سورج گرہن ہو رہا تھا اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آئی، دیکھا تو نماز ہو رہی، تو انہوں نے پوچھا کہ ارے یہ کون سے وقت کی نماز ہے؟ حضرت عائشہ نے صرف انگلی سے اشارہ کر دیا کہ آسمان کی طرف دیکھو، سورج گرہن ہو رہا ہے، اس کی نماز ہے. جی. فأشارت برأسها إلى السماء فقلت آية فأشارت برأسها أي نعم. قالت فأطال رسول الله صلى الله عليه وسلم جدا حتى تجلاني الغشي وإلى جنبي قربة فيها ماء ففتحتها فجعلت أصب منها على رأسي فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله بما هو أهله ثم قال أما بعد. قالت معلومات خطبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور خطبہ میں اما بعد کہا، تو جہاں خطبہ ہوگا اس میں اما بعد کہا جائے گا. یہ ترجمۃ الباب سے ثابت ہوا. جی. ولغط نسوة من الأنصار فانكفأت إليهن لأسكتهن. تاکہ میں اس کو چوپ کروں. شور ہوا، عورتوں میں امتن ہوتا ہی ہے، تو انصار کی عورتوں میں شور ہوا تو میں وہاں پر گئی اور جا کر کیا ہے اس کو چوپ کیا. جی. فقلت لعائشة ما قال؟ قالت قال ما من شيء لم أكن أريته إلا وقد رأيته في مقام هذا حتى الجنة والنار وإنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة المسيح الدجال يؤتى أحدكم فيقال له ما علمك بهذا الرجل فأما المؤمن أو قال الموقن شك هشام فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم هو محمد جاءنا بالبينات والهدى فآمنا وأجبنا واتبعنا وصدقنا فيقال له نم صالحا قد كنا نعلم إن كنت لمؤمنا به. وأما المنافق أو المرتاب شك هشام فيقال له ما علمك بهذا الرجل فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. قال هشام فلقد قالت لي فاطمة فأوعيته غير أنها ذكرت ما يغلط عليه. حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا أبو عاصم عن جرير بن حازم قال سمعت الحسن يقول حدثنا عمرو بن تغلب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بمال أو بشيء فقسمه فأعطى رجالا وترك رجالا فبلغه أن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت طیبہ تھی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب باہر سے کوئی مال آتا تھا، چاہے تو وہ مال کیا صدقہ کا ہو یا کوئی کیسا ہدیہ وغیرہ کا ہو یا کسی قسم کا ہو، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ذخیرہ اندوزی نہیں فرماتے تھے، بلکہ جو مال آیا اس کو اسی وقت میں مستحقین میں تقسیم کر دیا کرتے تھے. جی. فبلغه أن الذين ترك عتبوا فحمد الله ثم أثنى عليه ثم قال أما بعد فوالله إني أعطي الرجل وأدع الرجل والذي أدعو أحب إلي من الذي أعطي ولكن أعطي أقواما لما أرى في قلوبهم من صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو میں جو مال دیتا ہوں وہ مال کیا ہے، کسی کی شکل کو دیکھ کر، کسی کی صورت کو دیکھ کر، رشتہ داری کو دیکھ کر اپنے والے کو ہو کر نہیں دیتا، بلکہ میں ہر ایک کو دیا کرتا ہوں. لیکن بعض مرتبہ میں کسی آدمی کو مال نہیں دیتا، وہ میں نہیں دیتا ہوں، وہ بھی مجھے معلوم ہے کہ میں اس کو نہیں دے رہا، لیکن یہ نہیں دے رہا کسی حسد کی وجہ سے، کسی دوسری وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اس کو نہ دینا میرے نزدیک اس کا محبوب ہونے کی وجہ سے ہے. تو مال ان کو دیتا ہوں جو لوگ مالوں کو پسند کرتے ہیں، یا مال کے ذریعے سے ان کا ایمان یا ان کا دین محفوظ رکھنا مقصود ہوتا ہے. جی. ولكن أعطي أقواما لما أرى في قلوبهم من الجزع والهلع وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير فيهم عمرو بن تغلب فوالله ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم. کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں مال نہیں ملا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتا دیا کہ میں جو مال ان کو نہیں دے رہا ہوں وہ اس وجہ سے نہیں دے رہا ہوں کہ مال دے کر ان کے ایمان کو محفوظ کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایمان کو پہلے ہی سے محفوظ کر دیا ہے. اس وجہ سے ان کو مال دو تو بھی نہ دو تو بھی ان کا ایمان ضائع ہونے والا نہیں ہے. کہا کہ اس لفظ سے
ہمیں بہت زیادہ مسرت ہوئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تعریف کی. جی. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد فصلى رجال بصلاته فأصبح الناس فتحدثوا فاجتمع أكثر منهم فصلوا معه فأصبح الناس فتحدثوا فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة. یہ حدیث پڑھتے تو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ یہ رمضان کے آخری راتوں کی باتیں ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں پہلی رات کو نوافل پڑھی. کچھ لوگ شریک ہوئے. دوسری رات کو نوافل پڑھی اور زیادہ لوگ شریک ہوئے. اب لوگوں میں مشہور ہو گیا تو تیسری رات بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی اور پوری مسجد نوافل یعنی تراویح پڑھنے کے لیے ساری کی ساری جمع ہو گئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو باہر نہیں نکلے. وہی حدیث ہے. جی. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلوا بصلاته فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال أما بعد فإنه لم يخفى علي مكانكم لكني خشيت أن تفرض عليكم یعنی مجھ پر تمہاری یہ حرکت مخفی نہیں تھی. کوئی کھنکھار رہا تھا, کوئی کنکر مار رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے ہو, اٹھا دو. لیکن میں سویا ہوا نہیں تھا, بیدار تھا. لیکن تمہارے ذوق اور شوق کو دیکھ کر مجھے خطرہ ہوا کہ کہیں تمہارے ذوق اور شوق کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے اس نماز کو بھی تمہارے اوپر زیادہ کر دیا تو کیا ہوگا. تراویح فرض ہو جائے گی اور میں یہ نہیں چاہتا کہ تراویح تمہارے اوپر فرض ہو. تراویح سنت ہے, نفل ہے, اس کو اپنے وقت پر ہر ایک آدمی پڑھتا رہے. جی. لكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. تابعه يونس. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عشية بعد الصلاة فتشهد وأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد. تابعه أبو معاوية وأبو أسامة عن هشام عن أبيه عن أبي حميد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما بعد. تابعه العدني عن سفيان في أما بعد. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني علي بن الحسين عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته حين تشهد يقول أما بعد. تابعه الزبيدي عن الزهري. حدثنا إسماعيل بن أبان قال حدثنا ابن الغسيل قال امام حدثنا بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان تمام احادیث میں یہ بتا رہے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ میں اما بعد کا استعمال کیا ہے. اس وجہ سے خطیب کو اما بعد کہنا چاہیے. جی. قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وكان آخر مجلس جلسه متعطفا ملحفة على منكبيه قد عصب رأسه بعصابة دسمة فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أيها الناس إلي فثابوا إليه ثم قال أما بعد فإن هذا الحي من الأنصار يقلون ويكثر الناس فمن ولي شيئا یعنی من انصار کم ہو جائیں گے. کیا مطلب کہ انصار کی جو جماعت ہے اس میں تو بڑھوتری نہیں ہوتی رہتی اور لوگ مسلمان نئے نئے مسلمان ہو کر مدینہ میں آتے رہیں گے. تو ابھی انصار 100 ہیں اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ 175 ہیں. تو ابھی انصار کا غلبہ ہے لیکن کچھ 50 آدمی اور آ گئے اور 50 آدمی آ گئے. تو اس طریقے سے مدینہ میں آبادی بڑھتی رہے گی, اسلام میں آبادی بڑھتی رہے گی, لیکن انصار کی تعداد تو بڑھنے والی نہیں ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انصار یقللون کم ہو جائیں گے. جی. فمن ولي شيئا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فاستطاع أن يضر فيه أحدا أو ينفع فيه أحدا فليقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم. باب القاعدة بين الخطبتين يوم الجمعة. 2 خطبے کے درمیان میں نے ابھی بتایا تھا کہ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھا جائے گا اور بیٹھ کر فرق کیا جائے گا 2 خطبوں کے درمیان. اور جتنی دیر بیٹھا جائے وہ امام جو بیٹھے گا اس میں وہ قرآن کی تلاوت بھی کر سکتا ہے, تسبیحات وغیرہ بھی پڑھ سکتا ہے, دعائیں بھی مانگ سکتا ہے. جی. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين يقعد بينهما. باب الاستماع إلى الخطبة. خطبہ کے وقت آدمی کو متوجہ ہو جانا چاہیے خطبہ کے سننے کی طرف. سنائی دے تو ٹھیک ہے, نہ سنائی دے تو بھی متوجہ رہے. یعنی دوسرے کام قرآن کی تلاوت, تسبیحات وغیرہ اس وقت میں نہیں کرنی چاہیے. جی.
حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد يكتبون الأول فالأول ومثل المهجر كمثل الذي یہ وہ يهدي. حدیث ہے پہلے جو تمہارے سامنے جمعہ کی فضیلت میں بتائی تھی کہ جمعہ کے دن کی جو فضیلت ہے تو اس میں جمعہ کی نماز کے لیے جو لوگ آتے ہیں مسجد میں شریک ہوتے ہیں تو زوال سے پہلے ہی 2 فرشتے وہاں آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور جو لوگ مسجد میں آتے رہتے ہیں ان کے نام لکھے جاتے رہتے ہیں اور کون کس وقت آیا اور اس کو کیا فضیلت ملی کیا ثواب ملی وہ حدیث دوسری ہے یہ کہ فرشتے وہ نام لکھتے رہتے ہیں اور یہ امام خطبہ دینے کے لیے تیار ہو جائے خطبہ دینے کے لیے ممبر پر آ جائے وہاں تک ہوتا رہتا ہے اس وجہ سے خطبہ کے شروع ہونے سے پہلے ہی مسجد میں آ جانا چاہیے تاکہ نام لکھا جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں نام پیش ہو آج بڑے دربار میں تمہارا نام پیش ہو اس کے لیے کتنی کوششیں کی جاتی ہے کہ بھائی کیا ہے وزیر اعظم کے پاس یا تو بادشاہ کے ساتھ یا حضرت کی خدمت میں ہمارا نام پیش کیا جائے یہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں نام پیش کیا جاتا ہے اس وجہ سے ہمیں اس کا اہتمام کر کے جلدی سے مسجد میں آ جانا چاہیے تاکہ پہلے والوں میں ہمارا نام لکھا جائے بہرحال اور یہ ہوتا ہے خطبہ تک اور جب خطبہ شروع ہو جاتا ہے یا خطبہ کے لیے امام خطبہ کا ممبر پر آ کر بیٹھ جاتا ہے اور اذان شروع ہو جاتی ہے تو وہ فرشتے جو نام لکھنے کے لیے بیٹھے تھے وہ اپنے دفتر کو بند کر آ کر وہ بھی خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جایا کرتے ہیں جی ومثل المهجر كمثل الذي يهدي بدنة ثم كالذي يهدي بقرة ثم كبشا ثم دجاجة ثم بيضة فإذا خرج الإمام طووا صحفهم ويستمعون الذكر. باب إذا رأى الإمام رجلا جاء وهو يخطب أمره أن يصلي ركعتين. ابھی میں نے بتایا تھا کہ اذا خرج الامام فلا صلاۃ ولا کلام اس وجہ سے امام جب خطبے کے لیے ممبر پر آنے لگے یا خطبے کے لیے ممبر پر آ کر بیٹھ جائے اس وقت سے لے کر اب جب تک امام فارغ نہ ہو وہاں تک نوافل میں یہاں تک انفرادی اعمال میں تسبیحات وغیرہ میں مشغول نہیں ہونا چاہیے چاہے خطبے کی آواز ہمارے کانوں تک آئے یا ہمارے کانوں تک نہ آئے ہمیں کیا ہے خطبے کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ قرآن پاک میں ذکر کیا گیا ہے اس وجہ سے ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ذکر جو ہے خطبہ میں جو ہو رہا ہے وہ ہم تک سنیں اور تسبیحات یا دوسری چیز نہ پڑھیں اذان کا جواب بھی نہ دیں اگر دینا ہے تو صرف دل ہی دل میں دے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے تو درود شریف بھی اللہم صلی اللہ کر کے زور سے نہ کہیں دل ہی دل سے کہیں اس سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ دوسرے خطبے میں جب امام دعا کرتا ہے تو اس وقت مقتدی زور زور سے آمین کہنا شروع کر دیتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے بلکہ مقتدیوں کو اپنے دل میں آمین کہنا چاہیے زور سے آمین کہنا یہ مناسب نہیں ہے جی حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال أصليت يا فلان فقال لا قال قم فاركع. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جمعہ کی نماز ادا کر رہے خطبہ دے رہے تھے اور خطبہ کی حالت میں ایک آدمی آیا حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے پوچھا کہ تم مسجد میں داخل ہوئے تو تحیۃ المسجد تم نے پڑھی انہوں نے کہا کہ نہیں تو حضرت حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قوم فصل اٹھ کھڑا ہو جاؤ اور 2 رکعت پڑھ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں ہماری طرف سے اس کا جواب یہ ہے کہ اس آدمی کی صحابی کی خصوصیت ہے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز پڑھنے کے لیے کھڑا کیا تاکہ لوگوں کو اس کی غربت کا احساس ہو اس کی غربت لوگوں کے سامنے آ جائے اور لوگ اس کی نصرت کریں مدد کریں اور اس کی اعانت کریں اس وجہ سے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کھڑا کیا تھا اس وجہ سے کیا ہے اس سے یہ استدلال کرنا کہ امام خطبہ دے رہا ہو اور اس وقت مسجد میں ہو تو تحیۃ المسجد پڑھ سکتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے جی باب من جاء والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو سمع جابر رضي الله عنه قال دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال أصليت قال لا قال قم فصلي ركعتين. باب رفع اليدين في الخطبة. حدثنا مسدد رفع الیدین فی الخطبہ یعنی جب آدمی خطبہ دیتا ہے تو ایک قسم کا وعظ اور نصیحت کرتا ہے اور وعظ اور نصیحت کرنے وقت
اپنے ہاتھ کو اس طریقے سے حرکت میں کرتا ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خطبے میں جوش میں اپنے ہاتھوں کو اس طریقے سے حرکت کرتے تھے۔ اس وجہ سے اگر خطبہ دیتے ہوئے اس طریقے سے حرکت کی جائے تو یہ درست ہے۔ جی۔ حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عبد العزيز عن انس رضي الله عنه عن يونس عن ثابت عن انس رضي الله عنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ قام رجل فقال يا رسول الله هلك الكراع هلك الشاء فادعوا الله أن يسقينا فمد يديه ودعا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دے رہے تھے، خطبہ دیتے دیتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کھڑے کیے اور اللہ مسکنا، اللہ مسکنا، یا اللہ ہمارے پر نفع دینے والی بارش نازل کر، یہ دعا کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول کی۔ خطبہ دینے سے پہلے تو قحط سالی کا سما تھا، کئی دنوں سے بارش نہیں ہو رہی تھی، لوگ پریشان تھے، اور جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، یا اللہ ہمیں بارش عطا فرما، ایک چھوٹا سا بدلی آئی جو کالی سے تھی اور وہ آسمان کے اوپر پھیلنی شروع ہو گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو اس سے پہلے تو پورا آسمان کالے بادلوں سے بھر گیا اور بارش ہوتی رہی، اور تقریباً ایک ہفتے تک بارش ہوتی رہی۔ جی۔ باب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة۔ حدثنا ہمارے نزدیک استسقاء کے لیے جب باب آئے گا تو بتائیں گے وہاں پر کہ استسقاء کے لیے نماز پڑھنا مسنون نہیں ہے، دعا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے استسقاء کے لیے دعا فرمائی ہے، اس وجہ سے دعا کرنا مسنون ہے۔ اس کے لیے نماز یا مخصوص طریقے سے کوئی چادر کو پھیلانا ہٹانا وغیرہ یہ ہمارے نزدیک مسنون نہیں ہے، دوسرے اماموں کے نزدیک یہ بھی مسنون ہے، جیسا وہاں پر معلوم ہوگا۔ جی۔ حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ابو عمرو قال حدثني اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك رضي الله عنه قال اصابت الناس سنه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فبين النبي صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سختی یعنی قحط سالی کا ایک مرتبہ اثر ہوا، اور لوگوں کے اوپر بارش کی روک دیے جانے کا، بارش کے نہ ہونے کا اثر ہوا کہ قحط سالی سی ہو گئی، لوگوں کے لیے پانی کے لیے، جانوروں کو پانی پینے کے لیے بڑی مشکل ہو گئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، اس وقت ایک صحابی آئے اور آ کر اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارش نہیں ہو رہی ہے، قحط سالی ہو رہی ہے، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر دیجئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے ہی کی حالت میں اللہم اسقنا، اللہم اسقنا کی دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً بارش نازل فرمائی۔ تو معلوم ہوا کہ بارش کے لیے نماز جو مخصوص طریقے پر پڑھی جاتی ہے وہ مسنون نہیں ہے، صرف دعا مسنون ہے۔ جی۔ فبين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في يوم جمعة قام أعرابي فقال يا رسول الله هلك المال وجاع العيال فادعوا الله لنا فرفع يديه وما نرى في السماء قزعة فوالذي نفسي بيده یعنی جس وقت یہ کہا گیا تھا تو قحط سالے کا یہ حال تھا کہ آسمان کے اوپر بادل کا کوئی ٹکڑا نہیں تھا، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، دعا فرمانے کے ساتھ ہی مدینہ پر ایک بادل کا ٹکڑا آ گیا اور وہ پھیلنا شروع ہوا، یہاں تک کہ وہ پورے کیا ہے آسمان کو اس نے گھیر لیا اور بارش ہونے لگی۔ جی۔ فوالذي نفسي بيده ما وضعها حتى ثار السحاب أمثال الجبال ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته۔ صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے ابھی نیچے بھی نہیں اترے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش کو بھیج لیا، اور مدینہ منورہ میں اس زمانے میں مسجد نبوی میں چھت مضبوط نہیں تھا، اس وجہ سے بارش کا پانی گرنے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، وہاں پر بھی پانی گرنے لگا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک پر سے قطرے پانی کے گرنے لگے۔ جی۔ فمطرنا يومنا ذلك ومن الغد ومن بعد الغد والذي اب يليه۔ اس کے بعد جو یہ بارش شروع ہو گئی وہ بارش رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی، بلکہ ایک ہفتے تک مسلسل بارش ہوتی رہی۔ دوسری جمعہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ پڑھا رہے تھے، وہی آدمی آیا یا کوئی دوسرا آدمی، اور کھڑے ہو کر اس نے دعا کا اعلان کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل 8 دن سے بارش ہو رہی ہے، سارے کیا ہے ندی نالے سب بھر گئے، سب جگہ پانی پانی ہو گیا، آپ دعا کر دیجئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس وقت خطبہ میں درمیان میں ہی دعا کر دی، حوالینا لا علینا، یا اللہ یہ بارش ہمارے پر نہ ہو، ہمارے اطراف میں ہو بس۔ اور یہ دعا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور میں ایسی قبول ہوئی
کہ مدینہ منورہ پر جو بھی 8 دن سے مسلسل پانی برس رہا تھا، سارے بادل ہٹ گئے، کنارے پر ہو گئے. اب مدینہ کے ارد گرد بارش ہو رہی ہے، اور مدینہ منورہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش سے اس کو کیا ہے صاف رکھا ہے. بہرحال اس واقعے کو ذکر کر رہے ہیں جی. حتى الجمعة الأخرى فقام ذلك الأعرابي أو قال غيره اب فقال یہ دوسری جمعہ کو جو آدمی کھڑا ہوا رہا، اس نے کہا وہ وہی آدمی تھا جس نے پہلی جمعہ کو کہا تھا، یا دوسرا آدمی تھا؟ اس میں 2 قول بتائے جا رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہی آدمی تھا جس نے گزشتہ جمعہ بارش کی قلت کی دعا کی تھی، اس نے اسی دوسری جمعہ کو بارش کی شدت کی بھی درخواست کی. بہرحال دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، اس کے علاوہ دوسرا تھا. بہرحال جیسے کیا ہے مولویوں کو کہنا چاہیے کہ ان بیچاروں کو جس نہیں ملتا، تو اسی طریقے سے بارش جو ہے اس کو بھی جس نہیں ملتا. بارش نہ آئے تو بارش نہیں ہے، اور زیادہ ہو جائے تو بھی شکایت، کم ہو جائے تو بھی شکایت جی. فقال يا رسول الله تهدم البناء وغرق المال فادعوا الله لنا فرفع يديه فقال اللهم حوالينا ولا علينا فما يشير بيده إلى ناحية من السحاب إلا انفجرت وصارت المدينة مثل الجوبة وسال الوادي قناة شهرا ولم يجي. اور ہو گیا مدینہ مثل الجوبہ. جوبہ کے معنی آتے ہیں، کہتے ہیں تاج کے معنی، کہ اطراف میں بادل ہیں، بارش ہو رہی ہے، اور درمیان میں مدینہ منورہ کا جتنا حصہ ہے اس میں ایک بھی قطرہ بارش نہیں ہے جی. وسال الوادي قناة شهرا ولم يجي أحد من ناحية إلا حدث بالجود. باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب. امام جس وقت خطبہ دے رہا ہو اس وقت ہم کو انصات، چپ کی اختیار کرنی چاہیے، اور آواز آتی ہو تو سننا چاہیے، نہ آواز آتی ہو تو خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہنا چاہیے جی. وإذا قال لصاحبه أنصت فقد لغى. وقال سليمان دوسرے کا یعنی امام جب خطبہ دے رہا ہے تو اس وقت ہمارے لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا بھی جائز نہیں ہے. ہاں، امام کا حق ہے کہ وہ ممبر پر کھڑے ہو کر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے، لیکن ہم اگر بیٹھ کر کہا کہ ایسا نہ کر، چپ کا بیٹھا رہے، بات مت کر، یا اس قسم کی چیز ہم کسی دوسرے مصلی کو کہیں تو ہمارے لیے جائز نہیں ہے. ہم کو اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، اس کے اوپر ہمارے لیے عمل کرنا ضروری ہے. اسی وجہ سے میں نے ابھی بتایا کہ ہمارے آج کل کے زمانے میں ہمارے میں کیا ہے، دوسرے خطبے میں جب دعا شروع ہو جاتی ہے یا درود کے لیے اعلان کیا جاتا ہے تو ہم لوگ زور سے اللہم صلی اللہ یا آمین آمین کہنا شروع کر دیتے ہیں. یہ صحیح نہیں ہے. کہنا ہے تو اپنے دل میں کہو، سرن کہو جی. وقال سلمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ينصت إذا تكلم الإمام. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. باب الساعة التي في يوم الجمعة. یہ ابھی گزشتہ کل میں نے تمہیں جمعہ کی فضیلت کے سلسلے میں بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعہ کے دن میں ایک ساعت، ایک گھڑی، ایک لمحہ رکھا ہے، اور اس لمحے میں جو مانگا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وہی عطا فرما دیتے ہیں. اس وجہ سے ہمیں محتاج ہے تو ہمیں اس کو تلاش کرنی چاہیے، اہتمام کرنا چاہیے اور مانگنا چاہیے. دوسری بات یہ بھی ہے کہ اس کے لیے مانگنا ہی ضروری نہیں ہے. اگر ہم تسبیحات پڑھ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، الحمدللہ پڑھ رہے ہیں، تو یہ بھی ایک قسم کا مانگنا ہی ہے. اس وجہ سے کہ سخی کی جو تعریف کی جاتی ہے وہ تعریف بمنزل مانگنے کے ہیں، تو گویا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے زبان حال سے مانگ رہے ہیں. اس وجہ سے اگر اس کو کوئی آدمی تسبیح پڑھ رہا ہو، الحمدللہ کہہ رہا ہو، قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہو، تو یہ بھی جائز اور درست ہے جی. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها. یعنی وہ ساعت بہت مختصر ہوتی ہے، بہت لہجہ تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے، آدھ پون گھنٹہ نہیں رہتی وہ. اس وجہ سے اس میں جو مانگو گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیا جائے گا جی.
باب إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة فصلاة الإمام ومن بقي جائزة. اگر امام نماز پڑھ رہا ہو اور نماز پڑھنے کی حالت میں مقتدی کہیں سے ہٹ جائے چلے جائے تو پھر اس صورت میں امام کو کیا کرنا چاہیے؟ جمعہ کا دن ہے، جمعہ کی نماز کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور سورہ جمعہ میں واقعہ تم نے سنا ہوگا کہ بہت زیادہ قحط کا زمانہ تھا، ضرورت کا زمانہ تھا، اور کوئی قافلہ آ گیا اور قافلہ نے آ کر اعلان کر دیا تو لوگ مسجد میں تھے، اس قافلے والوں کے پاس خریدنے کے لیے دوڑ گئے، صرف 12 آدمی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہ گئے، اور 12 آدمی سے زیادہ جتنے آدمی تھے وہ سب قافلہ والوں کے پاس پہنچ گئے۔ حضرت ابوبکر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس وقت موجود تھے، اور وہ مسجد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمے رہے۔ بہرحال اگر اس طریقے سے کچھ ایسا واقعہ ہو جائے اور مبلغ یا مخلوق امام سے ہٹ جائے، اکیلے رہ جائے، تو پھر اس صورت میں امام کو کیا کرنا چاہیے؟ جی۔ حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن حسين عن سالم بن أبي الجعد قال حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبلت عير تحمل طعاما فالتفتوا حضور إليه. اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ضرورت تھی تو ایک قافلہ آ گیا، اور وہ قافلہ آج کل کے سپر مارکیٹ کی طرح ساری چیزیں وہ اس میں بیچ رہا تھا۔ فالتفتوا إليها حتى ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا فنزلت هذه الآية. بینما نحن نصلی کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں نہیں شریک تھے، نہ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نماز چھوڑ کر چلے گئے ہو، یہ نہیں، نماز ہو چکی تھی اور خطبہ ہو رہا تھا، اور خطبے کی حالت میں جب یہ قافلہ آ گیا تو صحابہ قافلے کے پاس پہنچ گئے، تو یہ سمجھے کہ نماز تو ہو گئی ہے، اب خطبہ سنے تو کیا، نہ سنے تو کیا، اور اس طریقے سے وہ چلے گئے۔ جی۔ وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها. جمعہ کی نماز کے بعد اور جمعہ کی نماز سے پہلے کتنی رکعت سنت موقدہ ہے، اس میں اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور حضرت امام ابو یوسف امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یعنی احناف میں بھی خود اس مسئلے میں اختلاف ہے۔ جمعہ کی نماز سے پہلے 4 رکعت سنت موقدہ ہے، اور جمعہ کی نماز کے بعد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک 4 رکعت سنت موقدہ ہے، اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک 6 رکعت سنت موقدہ ہے۔ جی۔ حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين في بيته وبعد العشاء ركعتين وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف ويصلي ركعتين. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اس میں یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ سے پہلے 2 رکعت، جمعہ کے بعد 2 رکعت پڑھا کرتے تھے، تو یہ 2 رکعت اور 4 رکعت کی دوسری روایت آتی ہے، اس وجہ سے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ 6 رکعت کے قائل ہیں۔ جی۔ باب قول الله عز وجل فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. حدثني سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل رضي الله عنه قال كانت فينا امرأة تجعل على أربعاء في مزرعة لها سلقا فكانت إذا كان يوم جمعة تنزع أصول السلق فتجعله في قدر ثم تجعل عليه قبضة من شعير تطحنها فتكون أصول السلق عرقة وكنا ننصرف من صلاة الجمعة فنسلم عليها فتقرب ذلك الطعام إلينا فنلعقه وكنا نتمنى يوم الجمعة لطعامها ذلك. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جیسا بھی بتایا کہ جمعہ کی نماز ارلی ہوتی تھی اور ظہر کی نماز میں ابراد کیا جاتا تھا، تاخیر سے پڑھی جاتی تھی۔ مثلا زوال ہو رہا ہے آج کل کے حساب سے 1:10 پر، تو پھر 1:10 پر اذان ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز پڑھا کرتے تھے، اور دوسرے دن ظہر کی نمازیں جو ہوا کرتی تھی وہ 2 بجے 2:30 بجے وغیرہ کے وقت میں ہوا کرتی تھی اپنے اپنے سہولت کے مطابق، لیکن جمعہ کی نماز کی جو ہے فضیلت کی وجہ سے جمعہ کی نماز زوال کے بعد متصلاً اور جلدی پڑھی جایا کرتی تھی، اس وجہ سے زوال سے پہلے جو پہلے کے کھانے کا جو معمول تھا وہ زوال سے پہلے نہیں ہوتا تھا، بلکہ زوال کے بعد یعنی جمعہ کے بعد ہوتا تھا، اور قیلولہ کرنے کا معاملہ بھی جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے بعد ہوتا تھا۔ اس وجہ سے جمعہ کے دن کیا ہے
جلدی مسجد کی طرف جانا اور کھانا جمعہ کی نماز کے بعد کھانا اور کھانے کے بعد جمعہ کی نماز کے بعد آرام کرنا، یہ دونوں مسنون ہے، یہ دونوں سنت ہے، دوسرے دنوں میں یہ بات نہیں ہے۔ خیر، بہرحال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ایک واقعہ ہے، یہاں پر یہ ذکر کر رہے ہیں کہ ابو حازم روایت کرتے ہیں سہل سے کہ حضرت سہل کہتے ہیں کانت فینا امراتن، ہمارے یہاں ہمارے زمانے میں ایک بڑھیا تھی، ایک بیچاری اچھی سی عورت تھی، بڑھیا تھی، وہ بڑی رحم دل تھی، اور وہ کیا ہے ان کا بازار میں سے یا تو کھیت میں سے سبزیاں وغیرہ لے کر آتی تھی، اور کیا ہے وہ اس کو پکا کر رکھتی تھی۔ جمعہ کے دن ہم لوگ ان کی سلام کے لیے جایا کرتے تھے، ان سے ملاقات کرنے کے لیے جایا کرتے تھے، تو وہ جو کھانا پکایا ہوا ہوتا تھا وہ نماز کے بعد ہم کو کھلاتی تھی، اور وہ ہم کو بہت اچھا لگتا تھا۔ اس وجہ سے ہم جمعہ کے دن کا بہت انتظار کرتے تھے، کب جمعہ آئے اور بڑی بی کی یہاں سلام کرنے کے لیے پہنچے اور بڑی بی ہم کو کھانا دے۔ پڑھو پھر حدیث سعد بن ابی مریم۔ عن سهل رضي الله عنه قال كانت فينا امرأة تجعل حدثني سعید بن ابی مریم حدثني سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل رضي الله عنه قال كانت فينا امرأة تجعل على أربعاء في مزرعة لها سلقا۔ ان کے لیے کوئی مزرعہ تھا، کچھ کھیتی کی باڑی کوئی زمین تھی، اس زمین میں کچھ پودے وغیرہ اگتے تھے، وہ اس کو پودے کو لا کر کیا ہے لحاصل کن، فكانت إذا كان يوم جمعة تنزع أصول السلق، تو اس صورت میں وہ اصول اس کی جڑوں کو نکالا کرتی تھی، نکالنے کے بعد پھر وہ پانی میں ڈال کر اس کو ابالا کرتی تھی، پھر اس میں کچھ جو وغیرہ بھی ڈالا کرتی تھی، اور ڈال کر بہترین ایک سوپ بنا دیا کرتی تھی وہ۔ جی، فتجعله في قدر ثم تجعل عليه قبضة من شعير تطحنها، ایک مٹھی پر جو بھی اس میں ڈال دیا کرتی تھی، فتكون أصول السلق عرقه، وكنا ننصرف من صلاة الجمعة فنسلم اور عليها، ہم لوگ جمعہ کی نماز پڑھ کر فارغ ہوتے تھے، جمعہ کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد اس بڑھیا کے پاس ہم لوگ جاتے تھے، تو وہ بڑھیا کو سلام کرتے تھے، اور پھر وہ بڑھیا نے جو یہ کیا شوربہ پکایا ہوا ہوتا ہے یا سوپ پکایا ہوا ہوتا تھا وہ ہم کو پیالے میں دیتی تھی، ہم اس کو کھاتے تھے پیتے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ جمعہ کی نماز کے پہلے کھانے کا دستور نہیں تھا، جمعہ کی نماز کے بعد کھانے کا دستور تھا۔ جی، فتقرب ذلك الطعام إلينا فنلعقه، وكنا نتمنى لاخن چکھنے کے ماتے میں ہم اس کو کھاتے تھے۔ جی، وكنا وَكُنَّا، نتمنى يوم الجمعة لطعامها ذلك۔ ہاں، اور ہم جمعہ کا انتظار کرتے رہتے کہ کب جمعہ آئے اور اس طریقے سے ہم کو کھانے کا ملے، ہم تمنا کرتے رہتے تھے یوم الجمعہ کی اس کے کھانے کی وجہ سے۔ حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد رضي الله عنهما بهذا وقال ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة۔ نقیل و مانے قیلولہ کرنا، نتقدہ کے معنی آتے ہیں صبح کا کھانا کھانا، ہم دوپہر کا کھانا جو ہوتا ہے وہ بھی، اور قیلولہ ہوتا ہے وہ بھی جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے بعد کرتے تھے۔ جی، باب القائلة بعد الجمعة۔ حدثنا محمد بن عقبة الشيباني قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن حميد قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول كنا نبكر يوم الجمعة ثم نقيل، یعنی جمعہ کی نماز کے لیے نوبک کے بکر کے معنی سے جلدی کرنا، ہم جلدی سے مسجد میں پہنچ جایا کرتے تھے۔ جی، نوبک کے روز جلدی کرتے تھے جمعہ کے دن، پھر ثم نقيل۔ قیلولہ کرتے تھے جمعہ کی نماز کے بعد۔ جی، حدثني سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل رضي الله عنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم تكون القائلة۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ أبواب صلاة الخوف۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اب یہاں سے صلاۃ الخوف کو تمہارے سامنے ذکر کر رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق ہوا، غزوہ خندق تک تو یہ صلاۃ الخوف کا اجرا نہیں ہوا تھا، اس کے بعد صلاۃ الخوف کا اجرا ہوا۔ یعنی آدمی اگر خوف میں ہو کہ ہم نماز وغیرہ میں مصروف ہوں گے تو یہ لوگ ہمارے اوپر حملہ کریں گے، اور لوگ یہ چاہتے ہوں کہ ایک ہی امام کے پیچھے نماز پڑھی جائے،
تو اس صورت میں صلاۃ الخوف کو پڑھا جائے گا۔ صلاۃ الخوف کے سلسلے میں یہ ابتدائی بحث یہ سن لو کہ اگر آج پہلا تو بحث اس میں یہ ہے کہ آج بھی صلاۃ الخوف کی اجازت ہے یا صلاۃ الخوف کا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک تھا۔ دو قول ہیں اس میں، ایک تو یہ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک تھا، اس وجہ سے کہ ہر ایک آدمی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز پڑھنے کو پسند کرتا تھا، اس وجہ سے ہر ایک آدمی یہ چاہتا تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہمارا امام ہو اور ان کی اقتداء میں ہی ہم نماز پڑھیں۔ اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے تو پھر اس صورت میں اب صلاۃ الخوف کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ دوسرا قول ہے کہ نہیں، جس طریقے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا اس طریقے سے آج بھی اگر کوئی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عزت دے، احترام دے اور لوگ اسی کے پیچھے نماز پڑھنا چاہیں اور صورت حال یہ پیش آ جائے جو بھی ہو رہی ہے تو پھر اس صورت میں صلاۃ الخوف جائز ہوگی، درست ہوگی۔ دوسری بات اس میں ہے کہ صلاۃ الخوف کس طریقے سے پڑھی جائے گی، تو اس صورت میں یہ دیکھا جائے گا کہ کیا پوزیشن ہے، کس صورت میں دشمن ہے وغیرہ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے زمانے میں کافروں نے ایک مرتبہ یہ سوچا کہ ابھی ایک نماز ان کے پاس آ رہی ہے، تقریباً عصر کی نماز ہے اور اس نماز کا ان کے یہاں بہت اہتمام ہے، کسی حالت میں بھی وہ نماز کو نہیں چھوڑتے، اس وجہ سے جب وہ نماز پڑھنا شروع کریں اس وقت ان کے اوپر حملہ کر دو تاکہ وہ نماز میں ہونے کی وجہ سے ہمارے حملے کا جواب نہ دے سکیں اور سب کو ملیا مٹ کر دیا جا سکے۔ اللہ جل جلالہ و امن والہ تو ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ اس وقت اس قوم نے آپس میں اس قسم کا مشورہ کیا ہے، اس وجہ سے اس وقت اب اس طریقے سے نماز پڑھو اور صلاۃ الخوف کا طریقہ بتایا گیا۔ حدیث پاک میں صلاۃ الخوف کو مستقلاً الگ الگ طریقے پر بتایا گیا ہے۔ ابو داؤد شریف میں مستقلاً صورتیں اور شکلیں صلاۃ الخوف کی ذکر کی گئی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک ایسے موقع پر جو الفاظ قرآن کے زیادہ قریب ہو اس صورت کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اختیار کرتے ہیں۔ اس وجہ سے ہمارے نزدیک صلاۃ الخوف میں وہ طریقہ جو قرآن پاک میں ذکر کیا گیا ہے وہ اقرب ہے، اسی کے مطابق صلاۃ الخوف پڑھی جائے گی۔ جی۔ وقال الله عز وجل وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح إلى قوله عذابا مهينا. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري سألته هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلاة الخوف فقال أخبرنا سالم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد فوازينا العدو فصاففنا لهم۔ فوازینا یعنی ہمارے مقابلے میں دشمن آ گئے، فوازینا موازہ ہو گیا، مقابلہ ہو گیا۔ فصاففنا لهم ثم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لنا فقامت طائفة معه وأقبلت طائفة على العدو۔ یعنی اب ہمارے میں دو جماعت ہو گئی، ایک جماعت تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہی ہے اور دوسری جماعت جو ہے وہ نگرانی کر رہی ہے اور وہ دشمن کہیں ایک دم نماز میں حملہ نہ کر دے اس کا انتظار کر رہی ہے۔ تو ایک جماعت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک رکعت پڑھی، پھر وہ ایک رکعت پڑھ کر ہٹ گئے اور پھر وہ جو دوسری جماعت جو انتظار کر رہی تھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ گئی، انہوں نے ایک رکعت پڑھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 رکعت پوری ہو گئی تو سلام پھیر دیا۔ اب ان دونوں کی ایک ایک رکعت باقی تھی، وہ انہوں نے اپنے طریقے پر کیا ہے ایک ایک رکعت پوری کی۔ جی۔ فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه وسجد سجدتين ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصلي فجاءوا فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم ركعة وسجد سجدتين ثم سلم فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين۔ باب صلاة الخوف رجالا وركبانا راجل قائم۔ صلی اللہ علیہ وسلم امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس ترجمہ الباب میں رجالن کی تفصیل تمہارے سامنے ذکر کر رہے ہیں۔ رجالن کا ایک تو معنی آتا ہے چلتے 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 قدم نماز پڑھی جائے گی، اور دوسرا یہ ہے کہ نہیں پاؤں پر کھڑے ہو کر زمین پر کھڑے ہو کر نماز پڑھی جائے گی۔ چلتے چلتے یا لڑائی کی حالت میں نماز نہیں پڑھی جاتی بلکہ کیا ہے ایک جگہ پر کھڑے ہو کر اشارے کے ساتھ یا رکوع سجود کے ساتھ نماز پڑھی جاتی ہے۔ جی۔ حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد القرشي قال حدثني أبي قال حدثنا ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما نحو من قول مجاهد إذا اختلطوا قياما۔
وزاد ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانوا أكثر من ذلك فليصلوا قياما وركبانا. باب يحرس بعضهم بعضا في صلاة الخوف. صلاۃ الخوف میں جو دوسری جماعت ہے جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی وہ نگرانی کرے گی، اور پھر اس کے بعد جب یہ دوسری جماعت میں کھڑی ہو جائے گی اور وہ جب نماز پڑھتی رہے گی تو پہلی جماعت جو پڑھ رہی تھی وہ پیچھے آ جائے گی اور وہ اس کی نگرانی کرے گی. جی. حدثنا حيوة بن شريح قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قام النبي صلى الله عليه وسلم وقام الناس معه فكبر وكبروا معه وركع ناس منهم ثم سجد وسجدوا معه ثم قام للثانية فقام الذين سجدوا وحرسوا إخوانهم وأتت الطائفة الأخرى فركعوا وسجدوا معه والناس كلهم في صلاة ولكن يحرس بعضهم بعضا. باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو. وقال الأوزاعي إن كان تهيأ الفتح ولم يقدروا على الصلاة صلوا إيماء كل امرئ لنفسه فإن لم يقدروا على الإيماء أخروا الصلاة حتى ينكشف القتال أو يأمنوا فيصلوا ركعتين فإن لم يقدروا صلوا ركعة وسجدتين فإن لم يقدروا فلا يجزئهم التكبير ويؤخرونها حتى يأمنوا وبه قال مكحول. صرف اللہ اکبر کہہ دینا کافی نہیں ہے، نماز پڑھی جائے گی، چاہے تو نماز کو پھر مؤخر کرنا پڑے گا، نماز کو قضا کرنی پڑے گی. جی. وقال أنس بن مالك رضي الله عنه حضرت مناهضة حصن تستر عند إضاءة الفجر واشتد اشتعال القتال فلم يقدروا على الصلاة فلم نصلي إلا بعد ارتفاع النهار فصليناها ونحن مع أبي موسى ففتح لنا. قال أنس بن مالك رضي الله عنه وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها. حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جاء عمر يوم الخندق فجعل يسب كفار قريش ويقول يا رسول الله ما صليت العصر حتى كادت الشمس أن تغيب فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا والله ما صليتها بعد. قال فنزل إلى بطحان فتوضأ وصلى العصر بعدما غابت الشمس ثم صلى المغرب بعدها. باب صلاة الطالب والمطلوب راكبا وإيماء. صلاۃ الطالب والمطلوب، طالب ہے اگر کسی آدمی کے پاس پیسے لینے ہیں تمہیں تو وہ تم طالب ہوئے، اور جس کے پاس پیسے لینے ہیں وہ مطلوب ہوا. اگر جس کے پاس پیسے تمہارا قرضہ لینا تھا وہ بھاگ گیا اور تم اس کے پیچھے پیچھے چل رہے ہو، پیچھے پیچھے دوڑ رہے ہو تاکہ وہ چھپ نہ جائے، کہیں چلا نہ جائے اور تمہارے قرضہ وغیرہ کو وصول کریں، اور ایسے وقت میں نماز کا وقت آ گیا تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو ذکر کیا ہے. جی. وقال الوليد ذكرت للأوزاعي صلاة شرحبيل بن السمط وأصحابه على ظهر الدابة فقال كذلك الأمر عندنا إذا تخوف الفوت. واحتج الوليد بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويرية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم لنا لما رجع من الأحزاب لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة فأدرك بعضهم العصر في الطريق وقال بعضهم لا نصلي حتى نأتيها وقال بعضهم بل نصلي لم يرد منا ذلك فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف أحدا منهم. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پر کوئی اعتراض نہیں کیا، کوئی منع نہیں کیا. علم یعنف احدن. باب التكبير والغلس بالصبح والصلاة عند الإغارة والحرب. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عبد العزيز بن صهيب وثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الصبح بغلس ثم ركب فقال الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين فخرجوا يسعون في السكك ويقولون محمد والخميس قال والخميس الجيش فظهر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. اس وجہ سے کہ اس زمانے میں جیسے میں نے پہلے بتایا تھا مقدمہ میں کہ فوج کا 5 حصے کیے جاتے ہیں. ایک حصہ تو مقدمۃ الجیش کہا جاتا ہے، وہ آگے جا کر پانی اور دوسرا انتظام وغیرہ کرتا ہے، اور ایک یمین ہوتا ہے داہنی طرف ہوتا ہے، ایک یسار ہوتا ہے، اور ایک پیچھے ہوتا ہے، اور درمیان میں جو ہوتا ہے وہ قلب کہلایا جاتا ہے، اور اس میں امیر وغیرہ اس حصے میں وہ امیر وغیرہ موجود ہوتے ہیں. تو لشکر کے 5 حصے کیے جاتے ہیں، اس وجہ سے خمیس سے لشکر مراد ہے یہاں پر. جی. فظهر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتل المقاتل وسبى الذرارية فصارت صفية لدحية الكلبي رضي الله عنه
وصارت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تزوجها وجعل صداقها عتقها. فقال عبد العزيز لثابت يا أبا محمد أأنت سألت أنسا ما أمهرها؟ فقال أمهرها نفسها. قال فتبسم. ما شاء الله جزاكم الله. يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خاص دعا میں